یاسین ملک صاحب. تو میں نے بڑے ببانگ روح کہا کہ یاسین ملک صاحب کو سزا دی ہے انڈین کورٹ نے, انڈین جناب جو بھی ہے کورٹس کا نظام, اس نے سزا دی ہے. ہمارے ملک میں ختم وہ کشمیر کی آزادی کی جدوجہد کرنے والے حافظ سعید صاحب کو کس نے سزا دی ہے؟ ہم خاموش ہو گئے, اس لیے کہ بات سچ کی ہے, یہ حق کی ہے, یہ اپنے پر کرتے ہیں. بھائی حق وہ ہے جو اپنوں کے سامنے بھی ڈٹ کر کہا جائے اور بیگانوں کے سامنے بھی ڈٹ کر کہا جائے, اور وقت پڑے تو سرے دار کہیں, وقت پڑے سرے بازار کریں, اور جب تک خون کا آخری قطرہ ہو حق کہیں. اور یاسین ملک صاحب جیسی ہزاروں مائیں بیٹے جلتی رہیں گی, وہ اسی طرح جیلوں میں جائیں گے اگر ہماری ریاست نے کوئی کردار ادا نہ کیا. بھائی لوگوں کے بچے تو مروانے کے لیے نہیں ہے نا, جن کو پالا تھا کشمیر کی آزادی کے لیے وہ آج کہاں ہے؟ ان کا کام تھا لڑنے کے لیے, وہ لڑے, ان کو جب زخم لگے گا تو ہم اپنے خون سے بھریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قوم کے بچے آگے لگا کر اور پیچھے سے بھاگ جانا یہ دلیری نہیں ہوتی. لیڈر تو وہ ہوتے ہیں جو خود میدان عمل میں رہتے ہیں. یاسین ملک صاحب کو کبھی جو بھارت کی ضرورت نہ ہوتی, کسی بھی پابند سلاسل کرتا یا سزا دیتا, اس کو پتا ہے کہ یہ خود بیچارے جو کشمیر کی آزادی لڑ رہے ہیں ان کو جیلوں میں بند کر بیٹھے ہیں. آج اگر یہ سارے لوگ جو ناموس رسالت کے لیے روڈ پر آئے یا عملی اقدامات کرنے کے لیے آئے اور ان کو شہر مارے جائیں اور ان پر گولیاں برسائی جائیں, تو کیا کفر سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ناموس رسالت پر پیغام دیں گے؟ وہ آپ کی بات سنیں گے, وہ کہیں گے اچھا ہے یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں. جب ہم نکلے فراز کے خلاف تو تکلیف ان کو ہو, اب ہم بھارت کے خلاف نکلے تو ہمیں شہر مارے جائیں یا رستے روکے جائیں, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کس کے ایجنٹ ہے؟ کون ہے یہ لوگ جو اس ملک میں, جس ملک کو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا, اس ملک میں بسنے والوں کو نہیں نکلنے دیتے. یہ حقائق ہیں, ان سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی. جب تک یہ حقائق درست نہیں ہوتے, یہ چیزیں درست نہیں ہو سکتی. ہمارے نعرے, ہماری ساری چیزیں جذبہ بڑھانے کے لیے تو ہو سکتے ہیں, عملاً اقدامات کے لیے نہیں ہو سکتے.